بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ وزیراعظم عمران خان کوئٹہ پہنچے، وہاں کے جو معصوم شہری جن کا قتل ہوا تھا ان کی تدفین بھی ہو گئی ہے۔ وزیراعظم کی ان کے لواحقین کے ساتھ ملاقات بھی ہوئی ہے۔ وزیراعظم نے سیکیورٹی ایشوز پر بھی بریفنگ دی اور بہت سارے چہرے بے نقاب ہوئے ہیں، بہت سارے راز کھلے ہیں ان تمام واقعات میں۔ آپ نے بہت ساری وجوہات سنی ہوں گی کہ وزیراعظم کوئٹہ کیوں نہیں جا رہے، لیکن اس کی اصل وجہ کیا تھی وہ آج ہم آپ کو بتائیں گے، اور ان تمام واقعات کے پیچھے کن غیر ملکی عناصر کا ہاتھ ہے اور ملک کے اندر کون ایسے غدار ہیں جو اس سب کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ بہت ساری انفارمیشنز ہیں ہمارے پاس، اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے، ڈیٹیلز میں جاتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سچ ٹی وی سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز آپ کو وقت پر ملتی رہیں۔ امریکہ سعودی عرب اور ایران کی جنگ کروانے کے لیے ہمیشہ سے شیعہ سنی فسادات کو ہوا دیتا رہا ہے، اور پاکستان میں جتنے بھی شیعہ سنی فسادات ہوتے ہیں ان میں کہیں نہ کہیں سعودی عرب اور ایران کے ایلیمنٹس ملتے رہتے ہیں۔ اور شیعہ سنی فسادات سے صرف سعودی عرب اور ایران کی ہی نہیں بلکہ پوری مسلم امہ کی آپس میں جو جنگ ہوگی، پوری امہ آپس میں لڑ پڑے گی اور دو حصوں میں بٹ جائے گی۔ یہ مقصد ہے امریکہ کا اور اسرائیل کا۔ اب بھارت کی طرف آتے ہیں تو وہ ہمیشہ سے پاکستان کے خلاف ایسے اقدامات کرتا رہا جن سے اس کو پاکستان کے خلاف لڑنا بھی نہ پڑے اور پاکستان کے اندر ہی خانہ جنگی ہوتی رہے، اور اس کے لیے وہ پوری دنیا میں اربوں ڈالرز کی انویسٹمنٹ کرتا رہا۔ اور نون لیگ جب اقتدار میں تھی تب وہ خاموشی اختیار کر لیتی تھی، بلکہ باقاعدہ آرڈر تھا فارن آفس کو کہ آپ نے بھارت کے خلاف آواز نہیں اٹھانی۔ اور اب جب یہ اپوزیشن میں ہیں تو کھل کر یہ بھارت کے موقف کی حمایت کرتے ہیں، کھل کر پاکستان کے خلاف، پاکستانی افواج کے خلاف بات کرتے ہیں۔ انہوں نے بھارت کی طرف سے کروائے گئے اس دہشت گردی کے واقعے کا ایسے فائدہ اٹھانے کی کوشش کی جیسے کہ یہ پری پلانڈ تھا۔ مریم نواز فوراً وہاں پر پہنچی، انتہائی دکھ اور افسوس کا اظہار کیا، اور جب ان سے ایک صحافی نے پوچھا کہ آپ کے والد یعنی نواز شریف کے اقتدار میں شیعہ ہزارہ کے 400 افراد کو مارا گیا تھا تب آپ کہاں تھی، تو مریم نواز کے پاس کوئی جواب نہیں تھا اور مائک کسی اور کے حوالے کر دیا۔ پھر وہاں کے لوگوں کو عمران خان کے خلاف اکسانے کی کوششیں ہوتی رہیں، پھر رات کو موسیقی کا پروگرام سنا گیا جب سارا دن آپ اس قدر دکھ اور تکلیف میں مبتلا تھیں اور آپ یہ کہہ رہی تھی کہ عمران خان کے اندر تو جیسے دل ہی نہیں ہے، وہ ایک بہت ہی ظالم انسان ہے۔ آپ کا سارا دکھ اور تکلیف اسی شام کو اچانک کہاں چلی گئی تھی جب آپ موسیقی کے پروگرام میں انجوائے کر رہی تھی۔ پھر دہشت گردی کے اس واقعے میں صرف بھارت کا ہی ہاتھ نہیں تھا بلکہ اس کے پیچھے امریکہ اور اسرائیل کی بھی سپورٹ تھی، اس میں افغان ایلیمنٹس بھی تھے، اس میں داعش کا بہت بڑا ہاتھ تھا، اس میں ایران کے ایلیمنٹس بھی تھے، اور اس کے علاوہ ہمارے ملک کے اندر کوئی کمی نہیں ہے غداروں کی۔ ایک عمران خان ایک طرف اور باقی سب کے سب ایک طرف ہو جاتے ہیں۔ اب شیعہ ہزارہ کی طرف سے جو مطالبات آئے حکومت سے کہ تب تک ہم تدفین نہیں کریں گے جب تک ہمارے مطالبات نہیں مانے جائیں گے، اور ان میں ایسے ایسے مطالبات تھے جن سے ظاہر ہوتا تھا کہ ان معصوم لوگوں کو ان مطالبات کا پتہ بھی نہیں ہوگا، یہ ان سے کروایا جا رہا ہے۔ جو لوگ وہاں پر پہنچے ہوئے ہیں، جو ان کے ہمدرد بنے ہوئے ہیں، وہ کسی مقصد سے آئے ہوئے ہیں۔ یہ حملہ بھی ایک مقصد کے تحت ہوا ہے اور اس کے بعد بہت سارے آپشنز بھی تھے جن پر کام ہوتا رہا۔ تو ان مطالبات میں ایک یہ مطالبہ بھی رکھوایا گیا کہ فوجی قیادت کو برطرف کیا جائے۔ اب عمران خان کو اتنی سینس ہے کہ یہ مطالبہ کرنے کے پیچھے کس کس کا ہاتھ ہو سکتا ہے، تو عمران خان نے کہا کہ میں بلیک میل کسی صورت نہیں ہوں گا۔ لیکن اس ملک کی تمام سیاسی جماعتیں، تمام میڈیا پرسنز، ان کا ایک ہی مقصد ہوتا ہے کہ عمران خان کچھ بھی کرے، کچھ بھی کہے، بس اس کو غلط ثابت کرنا ہے، اور نواز شریف کیا کچھ کر کے باہر بیٹھا ہوا ہے اس کو صحیح کہنا ہے۔ اور اس کے پیچھے بہت ساری وجوہات ہیں، صرف سیاستدان ہی اس ملک کو دونوں ہاتھوں سے نہیں لوٹتے رہے، اس کے پیچھے میڈیا والے بھی ہیں، اس کے پیچھے کاروباری حضرات بھی ہیں جن کی دکانیں عمران خان کے آنے سے بند پڑی ہوئی ہیں۔ تو اس وقت یہ سب ایک ہوئے ہیں، جو ملک کی خاطر سوچتے ہیں، جو ملک کی خاطر بات کرتے ہیں، ان کا موقف کچھ اور ہوتا ہے۔
جو مخالفت کرتے ہیں وہ باشعور ہیں، وہ جانتے ہیں کہ عمران خان کیا کر رہا ہے، لیکن پھر بھی وہ عوام کو بیوقوف بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن الحمدللہ اب عوام میں بھی شعور آ رہا ہے۔ اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ عمران خان کے پاس کیا اطلاعات تھیں جن کی وجہ سے وہ کوئٹہ نہیں جا رہے تھے۔ اس حملے کے پیچھے بہت سارے مقاصد تھے۔ ایک تو پاکستان کے خلاف جو 5th جنریشن وار لڑی جا رہی ہے، پاکستان میں فرقہ واریت کو فروغ دینا، پاکستان کے اندر خانہ جنگی پیدا کروانا، یہ ایک مقصد جس کے بارے میں ہماری افواج بڑی اچھی طرح سے جانتی ہیں اور ہماری خفیہ ایجنسیاں کام کر رہی ہیں۔ اور اب آپ اگر سوچیں گے کہ اس کے باوجود یہ حملہ کیوں ہوا، تو جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں وہ بڑی بڑی طاقتیں ہیں اور اربوں ڈالرز کی انویسٹمنٹ ہوئی ہے۔ جیسا کہ آپ کو کہا ہے کہ صرف بھارت نہیں ہے، اس کے پیچھے امریکہ اور اسرائیل کا بھی ہاتھ ہے۔ اس کے باوجود اس قسم کی 50 پلاننگز کی جاتی ہیں جو سب ہماری خفیہ ایجنسیاں ناکام بنا دیتی ہیں، کوئی ایک آدھ پلاننگ کامیاب ہو جاتی ہے۔ اب آپ ہمارے بارڈرز کو دیکھ لیں، ہم چاروں طرف سے انسیکیور ہیں، شاید ہی کوئی ایسا ملک ہو جو چاروں طرف سے انسیکیور ہو۔ بھارت پر چین نے چڑھائی کی تو اس پر وقت بن گیا، کیونکہ وہ اب تک صرف پاکستان کے بارڈر پر ساری توجہ مرکوز رکھے ہوئے تھا۔ اب اس کو 2 بارڈرز پر کام کرنا پڑ رہا ہے، اور ہماری افواج ایک طرف بھارت کا بارڈر انتہائی خطرناک، دوسری طرف افغان بارڈر انتہائی خطرناک، تیسری طرف ایران بارڈر انتہائی خطرناک، پھر ملک کے اندر TTP، BLA، داعش، را اور ان سب کو بھارت سپورٹ کرتا ہے۔ اور اس کو بھی چھوڑیں، ہمارے اپنے لیڈران جو پاکستان کی سیکیورٹی کے لیے اس وقت سب سے بڑا خطرہ بنے ہوئے ہیں، اس کے علاوہ امریکی سازشیں، اسرائیلی سازشیں، ان سب کے ساتھ اس وقت کون لڑ رہا ہے؟ صرف اور صرف پاکستانی افواج، صرف اور صرف ہماری خفیہ ایجنسیاں۔ تو یہ بات کلیئر ہو گئی کہ ہماری خفیہ ایجنسیاں سب کچھ جانتی ہیں، اس کے باوجود یہ حملہ کیوں کامیاب ہوا، اس کے بارے میں ہم نے آپ کو بتا دیا۔ اب دوسرا مقصد ان کا کیا تھا؟ اس حملے کے بعد حکومت کو بلیک میل کرنا، ان سے مطالبات منوانا، افواج پاکستان کو اور حکومت پاکستان کو پریشرائز کرنا۔ اس حوالے سے عمران خان نے کہا کہ ہم کسی صورت بلیک میل نہیں ہوں گے، وہ بھی ہم نے آپ کو بتا دیا۔ اب اس کے بعد جو خفیہ ایجنسیوں کے پاس رپورٹس تھیں، جس کے بعد کراچی کی تمام بلڈنگز میں سیکیورٹی سخت کر دی گئی تھی، سیکیورٹی الرٹ جاری کر دیا گیا تھا کہ وہاں پر بھی حملہ ہو سکتا ہے، سندھ اسمبلی پر بھی حملہ ہو سکتا ہے، وہاں پر بھی سیکیورٹی سخت کر دی گئی تھی۔ اور خاص طور پر مچھ میں جو واقعہ ہوا، اس کے بعد کی پلاننگ یہ تھی کہ وزیر اعظم عمران خان فوراً پہنچیں گے اور ان کی آمد پر پھر حملہ کیا جائے گا۔ یہ ہماری خفیہ ایجنسیوں کے پاس رپورٹ تھی، اور عمران خان جو بھی کسی ملک کا وزیر اعظم ہوتا ہے وہ سیکیورٹی ایجنسیوں کی کلیئرنس کے بغیر کسی جگہ کا وزٹ نہیں کر سکتا۔ تو اس پر سوال اٹھ رہے ہیں کہ عمران خان بزدل تھا؟ تو اگر بزدل ہوتا تو جب وہ اپوزیشن میں تھا وہ ہر جگہ پہنچ جاتا تھا، وہ ملکی وزیر اعظم نہیں تھا، اس کو سیکیورٹی ایجنسیوں کی کلیئرنس کی ضرورت نہیں ہوتی تھی، تو وہ فوراً پہنچ جاتا تھا۔ اور یہ تمام لوگ جو وہاں پر پہنچے ہوئے تھے، یہ تو کبھی بھی ایسے واقعات میں نہیں آتے تھے۔ آج کیوں آئے؟ کیوں ان کو اتنا شور تھا کہ ہم پر حملہ نہیں ہوگا؟ اس پر بھی کافی سوالات اٹھتے ہیں۔ ذرا سوچئے، ذرا غور کیجئے، کیا آج سے پہلے یہ کسی ایسے واقعات پہ موقع پر پہنچے ہیں؟ تو ہم بات کر رہے تھے عمران خان کی۔ ایک تو ان کو سیکیورٹی ایجنسیوں کی طرف سے کلیئرنس نہیں دی گئی تھی، دوسرا اگر وہ وہاں پر چلے جاتے ہیں تو ایک نجی محفل میں انہوں نے کہا کہ میری وجہ سے بہت سارے ہزاروں لوگوں کی جانیں جا سکتی تھی۔ اگر عمران خان پر حملہ ہوتا ہے تو اس میں بہت سارے معصوم بھی مارے جا سکتے ہیں، اور دوسرا اگر ملک کے وزیر اعظم پر حملہ ہوتا ہے تو پاکستان کئی سال پیچھے چلا جاتا۔ تو یہ ساری چیزیں دیکھنی پڑتی ہیں، صرف اپنی بات نہیں ہے، پورے ملک کی بات ہے، وہ پورے ملک کا وزیر اعظم ہے۔ اب آخر میں ہم آپ کو نواز شریف کی ٹویٹ کے بارے میں بتاتے ہیں۔ انہوں نے ایک ٹویٹ کی جس میں انہوں نے لکھا کہ چند جرنیلوں کی بخشش سے وزیر اعظم بننے والا کبھی عوام کا درد محسوس نہیں کر سکتا۔ اپنے پیاروں کی میتیں لیے بیٹھے مظلوم لوگ ایسے سنگ دل انسان کی راہ دیکھ رہے ہیں جو انہیں بلیک میلر کہہ کر ان کے زخموں پر نمک پاش کر رہا ہے۔ کیا اس پتھر دل شخص کو مسلط کرنے والوں کو بھی کوئی ندامت ہے؟ یہ ٹویٹ ایک بار پھر انہوں نے ڈائریکٹ اٹیک کیا ہے پاکستان کی فوج کے اوپر۔ تو اس کے جواب میں سب سے پہلے اس صحافی کا وہی سوال جو انہوں نے مریم نواز سے کیا کہ جب آپ کے والد اقتدار میں تھے
تو 400 سے زائد شیعہ ہزارہ کا قتل کیا گیا تھا، تب آپ کہاں تھے؟ پھر دوسرا، اس واقعے میں عمران خان کا کوئی ہاتھ نہیں ہے، کوئی بھی عمران خان کو قاتل نہیں کہہ رہا، کوئی بھی عمران خان کو قصوروار نہیں کہہ رہا، لیکن ماڈل ٹاؤن والا جو واقعہ تھا اس میں جو لوگ مرے تھے وہ سب آپ پر انگلیاں اٹھا رہے ہیں، آپ کو قاتل کہہ رہے ہیں۔ اس بارے میں آپ بات کیوں نہیں کرتے؟ اس بارے میں آپ خاموش کیوں ہیں؟ اور پھر اس واقعے میں جہاں پوری دنیا جانتی ہے کہ اس کے پیچھے بھارت کا ہاتھ ہے، اب تو پوری دنیا بولتی ہے۔ جب تک آپ اقتدار میں تھے آپ نے مودی کو محفوظ رکھا ہوا تھا، لیکن اب تو وہ بے نقاب ہو چکا ہے، اب تو پوری دنیا بولتی ہے کہ دہشت گردی کے واقعات کے پیچھے مودی کا ہاتھ ہے، بھارت کا ہاتھ ہے، بھارت دہشت گرد ملک ہے۔ کتنی عالمی رپورٹیں ہیں جو ہم آپ کو اسی سچ ٹی وی چینل پر بتا چکے ہیں۔ تو نواز شریف نے تب بھی مودی کو بچایا اور آج بھی اس نے مودی کو، بھارت کو کچھ بھی نہیں کہا، الٹا عمران خان کو اور پاکستان کی افواج کو ہی تنقید کا نشانہ بنایا۔ ناظرین، آپ کا سب کے بارے میں کیا کہنا ہے؟ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کرتے رہیں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ابھی سچ ٹی وی کو سبسکرائب کریں، سچ ٹی وی فیملی کا حصہ بنیں، اور ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو انہیں لائک کریں، شیئر کریں، تاکہ زیادہ سے زیادہ پاکستانیوں تک یہ میسیجز پہنچتے رہیں۔